الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہو رہا تھا. روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی اور داماد کو تہجد کی نماز کی طرف توجہ دلانے کے واقعہ کا بخاری میں یوں ذکر ہے. حضرت علی بن ابو طالب نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب وہ چاہے کہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں اٹھاتا ہے. تہجد کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں حضرت علی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور واپس تشریف لے گئے. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جب کہ آپ واپس جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرما رہے تھے کہ وکان الانسان اکثر شین جدلا، کہ انسان سب سے بڑھ کر بحث کرنے والا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ایک دفعہ آپ رات اپنے داماد حضرت علی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور فرمایا کیا تہجد پڑھا کرتے ہو؟ یعنی وہ نماز جو آدھی رات کے قریب اٹھ کر پڑھی جاتی ہے. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر جب خدا تعالیٰ کی منشا کے متحد کسی وقت ہماری آنکھ بند رہتی ہے تو پھر تہجد رہ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھا کرو اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور راستے میں بار بار کہتے جاتے تھے کہ وکان الانسان اکثر شین جدلا. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے معنی ہے کہ انسان اکثر اپنی غلطی تسلیم کرنے سے گھبراتا ہے اور مختلف قسم کی دلیلیں دے کر اپنے قصور پر پردہ ڈالتا ہے. مطلب یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ یہ کہتے کہ ہم سے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جب خدا تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے کہ ہم نہ جاگیں تو ہم سوئے رہتے ہیں، اور اپنی غلطی کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کر لیا. اس بات کو مزید کھول کر بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حضرت علی اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک موقع پر جب کہ حضرت علی نے آپ کو ایسا جواب دیا جس میں بحث اور مقابلے کا طرز پایا جاتا تھا، تو بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے یا خفگی کا اظہار کرتے، آپ نے ایک ایسی لطیف طرز اختیار کی کہ حضرت علی غالباً اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس کی حلاوت سے مزہ اٹھاتے رہے ہوں گے، اور انہوں نے جو لطف اٹھایا ہوگا وہ تو انہی کا حق تھا. اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اظہار ناپسندیدگی کو معلوم کر کے ہر ایک باریک بین نظر محو حیرت ہو جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے اور فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور فرمایا کیا تم تہجد کی نماز نہیں پڑھا کرتے؟ میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ
ہماری جانیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اور جب وہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر لوٹ گئے اور مجھے کچھ نہیں کہا۔ پھر میں نے آپ سے سنا اور آپ پیٹھ پھیر کر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہہ رہے تھے کہ انسان تو اکثر باتوں میں بحث کرنے لگ پڑتا ہے۔ اللہ اللہ، کس لطیف طرز سے حضرت علی کو آپ نے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، کہ آپ کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، کوئی اور ہوتا تو اول بحث شروع کر دیتا کہ میری پوزیشن اور رتبے کو دیکھو، پھر اپنے جواب کو دیکھو، کیا تمہیں یہ حق پہنچتا تھا کہ اس طرح میری بات کو رد کر دو؟ یہ نہیں تو کم از کم بحث شروع کر دیتا کہ یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ انسان مجبور ہے اور اس کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، وہ جس طرح چاہے کرواتا ہے، چاہے نماز کی توفیق دے چاہے نہ دے۔ اور کہتا کہ جبر کا مسئلہ قرآن شریف کے خلاف ہے، لیکن یہ سب کچھ کہہ سکتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریق میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کیا، اور نہ تو ان پر ناراض ہوئے، نہ بحث کر کے حضرت علی کو ان کے قول کی غلطی پر آگاہ کیا، بلکہ ایک طرف ہو کر ان کے اس جواب پر اس طرح اظہار حیرت کر دیا کہ انسان بھی عجیب ہے کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی پہلو اپنے موافق نکال ہی لیتا ہے اور بحث شروع کر دیتا ہے۔ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہہ دینا ایسے ایسے منافع اندر رکھتا تھا کہ جس کا عشر عشیر بھی کسی اور کی 100 بحثوں سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، آگے تجزیہ کیا آپ نے کہ کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، اور اسی جگہ ان کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اول تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینداری کا کس قدر خیال تھا کہ رات کے وقت پھر کر اپنے قریبیوں کا خیال رکھتے تھے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جو خود تو نیک ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کے گھر کا حال خراب ہوتا ہے، اور ان میں یہ مادہ نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کے لوگوں کی بھی اصلاح کریں، اور انہی لوگوں کی نسبت مثل مشہور ہے کہ انہی لوگوں کے متعلق نسبت مثل مشہور ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، یعنی جس طرح چراغ اپنے آس پاس تمام اشیاء کو روشن کر دیتا ہے لیکن خود اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح یہ لوگ دوسروں کو تو نصیحت کرتے پھرتے ہیں مگر اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری روشنی سے ہمارے اپنے گھر کے لوگوں کو لوگ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خیال معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عزیز بھی اس نور سے منور ہوں جس سے وہ دنیا کو روشن کرنا چاہتے تھے، اور اس کا آپ تعہد بھی کرتے تھے، اور ان کے امتحان و تجربہ میں لگے رہتے تھے۔ اور تربیت اعزاء ایک ایسا اعلیٰ درجہ کا جوہر ہے جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہوتا تو آپ کے اخلاق میں ایک قیمتی چیز کی کمی رہ جاتی، لیکن آپ کیونکہ اعلیٰ اخلاق پہ قائم تھے اس لیے یہ جوہر بھی آپ میں خوب تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلیم پر کامل یقین تھا جو آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے، اور ایک منٹ کے لیے بھی آپ اس پر شک نہیں کرتے تھے۔ اور جیسا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ دنیا کو الو بنانے کے لیے اور اپنی حکومت جمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کارخانہ بنایا تھا، مخالفین اسلام یہی اعتراض کرتے ہیں، ورنہ آپ کو کوئی وحی نہیں آتی تھی۔ کئی اورینٹلسٹ اس طرح ہی لکھتے رہتے ہیں، اور اس کافر بھی یہی کہا کرتے تھے۔ یہ بات نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول اور خدا کے مامور ہونے پر ایسا سلج قلب تھا، اتنا پکا یقین تھا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناوٹ سے کام لے کر اپنی سچائی کو ثابت کرتے ہوں، لیکن یہ خیال نہیں کیا جا سکتا
کہ رات کے وقت ایک شخص خاص طور پر اپنی بیٹی اور داماد کے پاس جائے اور ان سے دریافت کرے کہ کیا وہ اس عبادت کو بھی بجا لاتے ہیں جو اس نے فرض نہیں کی، بلکہ اس کا ادا کرنا مومنوں کے اپنے حالات پر چھوڑ دیا ہے، اور جو آدھی رات کے وقت اٹھ کر ادا کی جاتی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا اور اپنی بیٹی اور داماد کو ترغیب دینا کہ وہ تہجد بھی ادا کیا کریں، اس کامل یقین پر دلالت کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلیم پر تھی جس پر آپ لوگوں کو چلانا چاہتے تھے۔ ورنہ ایک مفتری انسان جو جانتا ہو کہ ایک تعلیم پر چلنا یکساں ہے، اپنی اولاد کو ایسے پوشیدہ وقت میں اس تعلیم پر عمل کرنے کی نصیحت نہیں کر سکتا۔ چلنا یا نہ چلنا ایک جیسا ہے، اپنی تعلیم پر چلنے کی نصیحت نہیں کر سکتا اپنی اولاد کو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک آدمی کے دل میں یقین ہو کہ اس تعلیم پر چلے بغیر کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات وہی ہے جس کے ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات کو سمجھانے کے لیے تحمل سے کام لیا کرتے تھے، اور بجائے لڑنے کے محبت اور پیار سے کسی کو اس کی غلطی پر آگاہ فرماتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر جب حضرت علی نے آپ کے سوال کو اس طرح رد کرنا چاہا کہ جب ہم سو جائیں تو ہمارا کیا اختیار ہے کہ ہم جاگیں، کیونکہ سویا ہوا انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا، جب وہ سو گیا تو اب اسے کیا خبر ہے کہ فلاں وقت آ گیا ہے، اب میں فلاں کام کر لوں۔ اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دے تو نماز ادا کر لیتے ہیں، ورنہ مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت الارم کی گھڑیاں وغیرہ بھی نہیں تھیں۔ اس بات کو سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہونی ہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ایمان تھا وہ کبھی آپ کو ایسا غافل نہ ہونے دیتا تھا کہ تہجد کا وقت گزر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ کر کے صرف یہ کہہ دیا کہ انسان بات نہیں مانتا، جھگڑتا ہے، یعنی تم کو آئندہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وقت ضائع نہ ہو، نہ کہ اس طرح ٹالنا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کبھی تہجد میں ناغہ نہیں کیا۔ بس یہ واقعہ ہمیں تہجد پڑھنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر مربیان اور واقفین زندگی اور عہدیداران کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ راتوں کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو زیادہ کھینچتی ہیں، اور آج کل دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے ان کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ پھر واقعات میں غزوہ بنو قینقاع کا ذکر آتا ہے جو 2 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد عرب کے کفار کا معاملہ ایک جیسا نہ رہا، وہ 3 قسموں میں بڑھ چکے تھے۔ ایک وہ تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح کر لی تھی کہ وہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ کرنے والے یہود کے 3 قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی، وہ قریش تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کے منتظر تھے، جیسے عرب کے قبائل، دیگر قبائل۔ ان کی صورتحال بھی ایک جیسی نہیں تھی۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو دل میں یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، جیسے قبیلہ بنو خزاعہ تھا۔ بعض لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا، جیسے بنو بکر کے لوگ تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو ظاہر طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن اندر خانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ منافقین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب یہود سے معاہدہ کیا
آپ اور ان کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مابین معاہدہ لکھا گیا۔ ہر قوم اپنے حلیف کے ساتھ مل گئی۔ اب آپ نے اپنے اور ان کے مابین امان نامہ لکھا۔ ان پر بہت سی شرائط عائد کیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ تو معاہدہ تھا۔ اب بنو قینقاع کی جو فتنہ گیدی تھی، اس کے بارے میں تاریخ میں آتے ہیں حوالے جو، اس میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ شاس بن قیس نامی ایک بوڑھا شخص جس کا دل مسلمانوں کے بارے میں کینے اور حسد سے بھرا ہوا تھا، ایک مرتبہ اوس و خزرج سے تعلق رکھنے والے کچھ صحابہ ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ شاس بن قیس کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے جب انہیں زمانہ جاہلیت کی دشمنی بھلا کر اسلام کی بدولت آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے اور صلح صفائی کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے دیکھا تو وہ جل کر رہ گئے۔ اس نے بے ساختہ کہا، بنو کیلا یعنی اوس و خزرج کے سردار اس شہر پہ متحد ہو چکے تھے کہ اللہ کی قسم، بنو کیلا ان سرداروں کا اوس و خزرج کے جو متحد ہو گئے تھے کہ اللہ کی قسم جب ان کے معزز لوگ متحد ہو گئے تو ہمارے لیے یہاں ان کے ساتھ رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ایک یہودی نوجوان تھا، اس نے اسے یہ حکم دیا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر ان کے سامنے جنگ بواس اور اس سے پہلے کے واقعات کا ذکر چھیڑو، اور اس کے متعلق انہوں نے آپس میں جو اشعار کہے تھے ان میں سے بھی کچھ شعر سناؤ۔ جنگ بواس جو زمانہ جاہلیت میں اوس و خزرج کے درمیان برپا ہوئی تھی، اس میں اوس کو خزرج پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس وقت اوس کا سردار حزیر بن سماک اشلی تھا، یہ حضرت اسید کا والد تھا۔ خزرج کا سردار عمر بن نعمان بیازی تھا، یہ دونوں اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس جوان یہودی نے مسلمانوں میں بیٹھ کر وہی ذکر چھیڑا اور آگ بھڑکائی۔ اوس و خزرج کے سوئے ہوئے پرانے جذبات پھر بھڑک اٹھے اور وہ مشتعل ہو گئے۔ ان کے درمیان تو میں شروع ہو گئی۔ وہ آپس میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے۔ بات اس قدر بڑھ گئی کہ دونوں قبیلوں میں سے ایک آدمی آمنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آپس میں تکرار کرنے لگے۔ مقابلہ بڑھ گیا۔ اوس کی طرف سے اوس بن قزی تھے اور خزرج کی طرف سے جبار بن صخر۔ بحث کے دوران ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہہ دیا کہ اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو اب دوبارہ چھیڑ کر تازہ کر دیں۔ چنانچہ دونوں فریق غصے میں آ گئے اور بولے، ہم تیار ہیں۔ تمہارے اب ایک طرف مسلمان ہو چکے ہیں، دوسری طرف ہی جہالت بھی چل رہی ہے ساتھ۔ اور پھر یہ کہنے لگے کہ تمہارے وعدے کی جگہ ہررا ہے۔ ہررا مدینہ دو ہروں کے درمیان ایک ہررا ہے کو سیاہ پتھری زمین کو کہتے ہیں، اور مشرق کی جانب ہررا عقم ہے جسے کو ہررا بنو قریظہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہررا الوبرا ہے جو مدینہ کے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اچھا، مشرق کی جانب ہررا عقم ہے اور اس کو ہررا بنو قریظہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہررات الوبرا ہے جو مغرب کی جانب ہے، ایک مشرق کی جانب ایک مغرب کی جانب، دینوں کے درمیان میں 3 میل کا فاصلہ ہے۔ ساتھ ہی شور برپا ہو گیا، ہتھیار۔ اس کے بعد ماحول انتہائی گرم ہو گیا اور دونوں طرف سے زور شور سے جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دونوں قبیلوں کے لوگ وقت مقررہ پر ہررا کی طرف نکل پڑے۔ قریب تھا کہ خونریز جنگ شروع ہو جاتی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری صورتحال کی اطلاع پہنچ گئی۔ خبر سنتے ہی آپ فوراً مہاجر صحابہ کو ساتھ لے کر اوس و خزرج کے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے نہایت حکیمانہ انداز میں ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پکار، وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، اس کے ذریعے سے تمہیں عزت بخشی ہے،
تم سے جاہلیت کے اثرات کا خاتمہ فرما دیا ہے، تمہیں کفر سے نجات دلائی ہے اور تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ ان چیزوں کے باوجود اب تم یہ جہالت کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا ان پر ایسا زبردست اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے فعل پر سخت ندامت کا اظہار کیا اور رونا شروع کر دیا۔ اوس و خزرج کے لوگ جو ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے گلے ملے، پھر سمع اور طاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ گئے۔ یہ سیرت ابن شام کی تفصیل ہے۔ یہود کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی تو ان لوگوں کی سرکشی کھل کر سامنے آ گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ان کا حسد ظاہر ہو گیا۔ اپنی اس جلن اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاہدے کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد، آپ خیال کرتے ہیں کہ ہم آپ کی قوم جیسے ہیں؟ آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ نے ایک ایسی قوم سے مقابلہ کیا جو جنگ سے اناڑی اور ناواقف ہے، اور آپ کو ان پر غلبے کا موقع مل گیا۔ یعنی جنگ بدر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مکے کے کافروں کو تو آپ نے شکست دے دی، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم بہت بہتر ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے آپ سے جنگ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرد تو ہم ہیں۔ اور یہود کے تینوں قبائل میں سے جنہوں نے سب سے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی اور غداری کی وہ بنو قینقاع کے یہودی تھے۔ اس شرارت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، چھیڑ چھاڑ جو تھی ان کی مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک واقعہ ایک مسلمان عورت کا ہے۔ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دعوت کے اظہار کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ بھی ہوا کہ ایک انصاری کی بیوی اپنا تجارتی سامان لے کر بنو قینقاع کے بازار میں آئی، جس میں اونٹ اور بکریاں وغیرہ تھیں، تاکہ یہ مال فروخت کر کے نفع حاصل کرے۔ یہ مال اس نے بنو قینقاع کے بازار میں فروخت کیا، اور اس کے بعد وہیں ایک یہودی سنار کے پاس بیٹھ گئی زیور وغیرہ لینے کے لیے۔ اس نے اپنے بدن اور چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ کچھ اوباش یہودیوں نے اس سے چہرہ ظاہر کرنے پر اصرار کیا، جس پر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر دکاندار سنار نے اٹھ کر اس کے نقاب کا ایک کونا چپکے سے اس کی پشت کی طرف کسی چیز سے باندھ دیا۔ یہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اس نے خاموشی سے اس کی چادر کا ایک سرا ایک کانٹے یا کیل میں الجھا دیا۔ عورت کو اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ جب وہ عورت جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو کپڑا الجھا ہوا ہونے کی وجہ سے کھل گیا اور اس کا ننگ ظاہر ہو گیا۔ اس پر یہودیوں نے کہکے لگائے۔ عورت نے اس کی اس بیہودگی پر چیخنا شروع کر دیا۔ قریب ہی ایک مسلمان گزر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی یہودیوں کی شرارت دیکھی، وہ یہودی سنار کی طرف جھپٹا اور تلوار سے اس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں میں بنو قینقاع کے یہودیوں کے خلاف سخت غم و غصہ پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے فرمایا کہ اس قسم کی حرکتوں کے لیے ہمارا اور ان کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا ساتھی ہوں اور ان کافروں کے معاہدے سے بری ہوتا ہوں۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو سمجھانے کی کوشش کی، اور لیکن انہوں نے بجائے سمجھنے کی کھلی دھمکی دینی شروع کر دی۔ اس کی تفصیل یوں لکھی ہے کہ بنو قینقاع کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ایسی تباہی نازل ہونے سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے موقع پر قریش کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس لیے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج پاتے ہو، اور اس عہد کو بھی جو اللہ نے تم سے لیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے قوم والوں کی طرح ہیں۔ اس دھوکے میں نہ رہیے
کیونکہ اب تک آپ کو ایسی ہی قوم سے واسطہ پڑا ہے جنگ اور اس کے طریق نہیں جانتے، لہذا آپ نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا۔ لیکن خدا کی قسم اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے بہادروں سے پالا پڑا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ بدر کے موقع پر یہود کی بدعہدی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بنو قینقاع کے بازار میں جمع کر کے تنبیہ فرمائی تھی۔ بہرحال یہ تنبیہ کی تھی، اس پہ ان کا یہ جواب تھا۔ اس کے بعد بنو قینقاع کے یہود وہاں سے جا کر قلعہ بند ہو گئے۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، اس کے بعد وہ چلے گئے اور اپنے قلعے میں چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا اور اسے آپ کے چچا حضرت حمزہ اٹھائے ہوئے تھے۔ بنو قینقاع کا محاصرہ کیا گیا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک بنو قینقاع کے یہودیوں کا سخت محاصرہ کیے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے شوال کی 15 تاریخ کو روانہ ہوئے اور ذوالقعدہ کی چاند تک وہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روح پیدا فرما دیا۔ بنو قینقاع کے ان یہودیوں میں 400 جنگجو تھے جو قلعے کی حفاظت پر مامور تھے، اور 300 زرہ پوش تھے۔ آخر محاصرے سے تنگ آ کر یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا راستہ چھوڑ دیں تو ہم مدینہ سے جلا وطن ہو کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اور صرف ہماری عورتوں اور بچوں کو ہمارے لیے چھوڑ دیں جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں، اور باقی مال و دولت آپ رکھ لیں، اور مال بھی، ہتھیار وغیرہ بھی شامل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی یہ بات قبول فرما لی اور انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سیرت الحضربیہ کے میں اس طرح درج ہے۔ لیکن سیرت کی اکثر کتب میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ اس موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار حاضر ہوا۔ وہ کیونکہ بنو قینقاع کا حلیف تھا، اس لیے اس نے بار بار سفارش اور التجا کی اور مختلف طریقوں سے اس امر کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کو معاف کر دیں، ان کو قتل نہ کریں اور انہیں جانے دیں اور انہیں بخش دیں۔ اس روایت سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا ارادہ فرمایا تھا، اور یہ کہ عبداللہ بن ابی کی مسلسل سفارش سے ان کو معاف کیا گیا تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کبھی آپ نے قتل کا ارادہ نہیں فرمایا ان کی عورتوں، بچوں یا ان لوگوں کو۔ در حقیقت اور اس طرح کی جو روایات ہیں وہ مشکوک ہیں۔ چنانچہ ایسی روایات پر محاکمہ کرتے ہوئے ایک مورخ سید برکات احمد کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہود کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد جب عبداللہ بن ابی حضور کی خدمت میں آیا اور بولا میرے آدمیوں کے لیے نرمی کا برتاؤ کیجیے گا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ستیاناس ہو، مجھے چھوڑ دے۔ ابن ابی نے جواب دیا ہرگز نہیں، واللہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ میرے آدمیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کریں گے۔ کیا آپ ان کو تہہ تہہ کر دیں گے؟ خدا کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ حالات تبدیل ہو کر رہیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، تو تم ہی انہیں لے جاؤ۔ ابن اسحاق، واقدی اور ابن سعد تینوں اس قصے کو بیان کرتے ہیں۔ ان تینوں کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ بن ابی کا کچھ اثر تھا، لیکن خود عبداللہ بن ابی کی سفارشی الفاظ مشتبہ معلوم ہوتے ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان میں اس کا قطعاً اظہار نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی ہو جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ آپ بنو قینقاع کو تہہ کر دینے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ایک تو مورخ یہ کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ واقعی کہ ہاں اس ارادہ کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے، اور اسی بات کو ابن سعد نے بھی دہرایا ہے، لیکن اس موقع پر ہمیں یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی رہنما بھی تھے، لیکن دشمنوں کے ساتھ بے جا سختی کا معاملہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ آپ تشدد کو ناپسند کرتے تھے، اور میدان جنگ میں بھی اگر جاتے تو بوجہ مجبوری جاتے تھے، اور وہاں بھی خانخواہ خون ریزی سے پرہیز کرتے تھے۔ بہرحال یہ گیا محاصرہ تو ہوا تھا،
اور انہوں نے پناہ بھی مانگی تھی، اس لیے بنو قینقاع کی جلا وطنی بھی ہوئی۔ اس کا تفصیل یوں ہے، اس یہودی قبیلہ کے درخواست کے مطابق ان کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہود کو مدینہ سے جلا وطن کرنے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت کے سپرد فرمائی، اور مدینہ سے 3 دن میں نکل جانے کی مہلت دی۔ چنانچہ وہ 3 دن میں مدینہ سے نکل گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود نے عبادہ سے مزید مہلت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 گھنٹے کی مزید مہلت دی اور اپنی نگرانی میں جلا وطن کیا۔ یہ لوگ یہاں سے نکل کر شام کے علاقے ازریات چلے گئے۔ شام کی طرف ایک شہر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جلا وطن کرنے پر حضرت محمد بن مسلمہ کو مامور فرمایا تھا، عین ممکن ہے کہ دونوں کو یہ ذمہ داری سپرد کی ہو۔ بہرحال یہود کے گھروں سے کافی ہتھیار ملے جب وہ لوگ چلے گئے تو، کیونکہ یہ دوسرے یہودیوں میں سے سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ بہادر اور جنگجو لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہتھیاروں میں سے اپنے لیے 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے منتخب فرمائے۔ کمانوں کے نام کتوم، روحا اور بیضاء ہے۔ کتوم غزوہ احد میں ٹوٹ گئی تھی۔ 2 زرہیں جن کے نام سغدیہ اور فضہ ہیں، اسی طرح 3 نیزے اور 3 تلواریں منتخب فرمائیں۔ ایک تلوار کو قلی، دوسرے کو بطار کہا جاتا تھا، تیسری کا کوئی نام نہیں تھا۔ سیرۃ الحلبیہ کی یہ روایت ہے۔ بنو قینقاع کے غزوے کا ذکر سیرۃ ختم النبیین میں یوں ہے، جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے، اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ ان کے نام بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی ان قبائل کے سامنے امن و امان کے معاہدے کر لیے اور آپس میں صلح اور امن کے ساتھ رہنے کی بنیاد ڈالی۔ معاہدے کی روح سے فریقین اس بات کے ذمہ دار تھے کہ مدینہ میں امن و امان قائم رکھیں، اور اگر کوئی بیرونی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ شروع میں تو یہود اس معاہدے کے پابند رہے، اور کم از کم ظاہری طور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا پیدا نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں زیادہ اقتدار حاصل کرتے جاتے ہیں تو ان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کا تہیہ کر لیا، اور اس غرض کے لیے انہوں نے ہر قسم کی جائز و ناجائز تدابیر اختیار کرنی شروع کی، حتیٰ کہ انہوں نے اس بات کی کوشش سے بھی دریغ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کر کے خانہ جنگی شروع کرا دیں۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک موقع پر قبیلہ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں محبت اتفاق سے باتیں کر رہے تھے۔ بعض فتنہ پرداز یہود نے اس مجلس میں پہنچ کر جنگ بعاث کا تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ وہ خطرناک جنگ تھی جو ان 2 قبائل کے درمیان ہجرت سے چند سال قبل ہوئی تھی، اور جس میں اوس و خزرج کے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ جیسے پہلے بھی تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے، اس جنگ کا ذکر آتے ہی بعض جوشیلے لوگوں کے دلوں میں پرانی یاد تازہ ہو گئی اور گزشتہ عداوت کے منظر آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ باہم نوک جھونک اور تان و تشنیع سے گزر کر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسی مجلس میں مسلمانوں کے اندر تلوار کھنچ گئی، مگر خیر گزری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ فوراً موقع پر تشریف لے آئے اور فریقین کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا۔ پھر ملامت بھی فرمائی کہ تم میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کا طریقہ اختیار کرتے ہو اور خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے کہ اس نے اسلام کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار پر آپ کی نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اپنی اس حرکت سے طائب ہو کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔ جب جنگ بدر ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو باوجود ان کی قلت اور بے سر و سامانی کے قریش کے ایک بڑے جرار لشکر پر نمایاں فتح دی اور مکے کے بڑے بڑے عمائد خاک میں مل گئے، تو مدینے کے یہودیوں کی آتش حسد بھڑک اٹھی،
اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا نوک جھونک شروع کر دی اور مجلسوں میں برملا طور پر کہنا شروع کیا کہ قریش کے لشکر کو شکست دینا کون سی بڑی بات تھی، ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو تو ہم بتا دیں گے کس طرح لڑا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مجلس میں انہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اسی قسم کے الفاظ کہے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک دن یہودیوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت فرمائی اور اپنا دعویٰ پیش کر کے اسلام کی طرف دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرامن اور ہمدردانہ تقریر کا رؤسائے یہود نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شاید چند قریش کو قتل کر کے مغرور ہو گئے ہو، اور وہ لوگ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے۔ اگر ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہود نے صرف عام دھمکی پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی منصوبے شروع کر دیے تھے، کیونکہ روایت آتی ہے کہ جب ان دنوں میں طلحہ بن براء جو ایک مخلص صحابی تھے فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مروں تو نماز جنازہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جاوے، تا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر یہود کی طرف سے کوئی حادثہ گزر جاوے۔ الغرض جنگ بدر کے بعد یہود نے کھلم کھلا شرارت شروع کر دی، اور چونکہ مدینے کے یہود میں بنو قینقاع سب میں زیادہ طاقتور اور بہادر تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی کی طرف سے عہد چکنی شروع ہوئی۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینے کے یہودیوں میں سے سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس معاہدے کو توڑا جو ان کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا، اور بدر کے بعد انہوں نے بہت سرکشی شروع کر دی اور برملا طور پر بغض و حسد کا اظہار کیا اور عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ مگر باوجود اس قسم کی باتوں کے مسلمانوں نے اپنے آقا کی ہدایت کے تحت ہر طرح سے صبر سے کام لیا اور اپنی طرف سے کوئی پیش دستی نہیں ہونے دی۔ مگر حدیث میں آتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو یہود کے ساتھ ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہود کی دلداری کا خیال رکھتے تھے، ان کی طرف سے دشمنی کا رویہ تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلداری کا رویہ۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ یہودی نے حضرت موسیٰ کی تمام انبیاء پر فضیلت بیان کی۔ صحابی کو اس پر غصہ آیا اور اس نے یہودی کے ساتھ کچھ سختی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل بیان کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور اس صحابی کو ملامت فرمائی اور کہا کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ تم خدا کے رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرتے پھرو۔ اور پھر آپ نے موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت بیان کر کے یہودی کی دلداری فرمائی۔ مگر باوجود اس دلدارانہ سلوک کے یہودی اپنی شرارت میں ترقی کرتے گئے اور بالآخر یہود کی طرف سے ہی جنگ کا باعث پیدا ہوا اور ان کی قلبی عداوت ان کے سینوں میں سما نہ سکی۔ اور یہ اس طرح پر ہوا کہ ایک مسلمان خاتون بازار میں ایک یہودی کی دکان پر کچھ سودا خریدنے کے لیے گئی، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے تفصیل سے۔ بعض شریف یہودیوں نے جو اس دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اسے نہایت و باشانہ طریق پر چھیڑا، اور خود دکاندار نے شرارت کی کہ اس عورت کے تہہ بند کے نچلے کونے کو اس کی بے خبری کی حالت میں کسی کانٹے وغیرہ سے اس کی پیٹھ کے کپڑے سے ٹانک دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ عورت ان کے باشانہ طریق کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر لوٹنے لگی تو وہ ننگی ہو گئی۔ اس پر اس یہودی دکاندار اور اس کے ساتھیوں نے زور سے کہکا لگایا اور ہنسنے لگے۔ مسلمان خاتون نے شرم کے مارے ایک چیخ ماری اور مدد چاہی۔ اتفاق سے ایک مسلمان اس وقت قریب موجود تھا، وہ لپک کر موقع پر پہنچا اور وہاں لڑائی میں یہودی دکاندار مارا گیا، جس پر چاروں طرف سے اس مسلمان پر تلواریں برس پڑیں اور وہ غیور مسلمان وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ مسلمانوں کی اس واقعے کا علم ہوا تو غیرت قومی سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور دوسری طرف یہودی جو اس واقعے کو لڑائی کا بہانہ بنانا چاہتے تھے ہجوم کر کے اکٹھے ہو گئے اور ایک بلوے کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے رؤسائے بنو قینقاع کو جمع کر کے کہا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اب آپ کا طریقہ دیکھ لیں، کس طرح آپ نے کوشش کی کہ کسی طرح معاملہ ٹھنڈا ہو۔ تم ان شرارتوں سے باز آ جاؤ اور خدا سے ڈرو۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اظہار افسوس و ندامت کرتے
اور معافی کے طالب بنتے، سامنے سے ناہید متمردانہ جواب دیے، یعنی بڑی سرکشی اور نافرمانی والے جواب دیے، اور پھر وہی دھمکی دہرائی کہ بدر کی فتح پر غرور نہ کرو، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ناچار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ لے کر بنو قینقاع کے قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ آخری موقع تھا کہ وہ اپنے افعال پر پشیمان ہوتے۔ جب آپ روانہ ہوئے تو اب بھی معافی مانگ لیتے تو ختم ہو جاتا معاملہ، مگر وہ سامنے سے جنگ پر آمادہ تھے۔ الغرض جنگ کا اعلان ہو گیا اور اسلام اور یہودیت کی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر نکل آئیں۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق جنگ کا ایک طریق یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور فریق مخالف قلعوں کا محاصرہ کر لیتا تھا، اور موقع موقع پر گاہے گاہے ایک دوسرے کے خلاف حملے ہوتے رہتے تھے، حتیٰ کہ یا تو محاصرہ کرنے والی فوج قلعے پر قبضہ کرنے سے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیتی تھی اور یہ محصورین کی فتح سمجھی جاتی تھی، اور یا محصورین مقابلے کی تاب نہ لا کر قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے آپ کو فاتحین کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس موقع پر بھی بنو قینقاع نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور 15 دن تک برابر محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر جب بنو قینقاع کا سارا زور اور غرور ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس شرط پر اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیے کہ ان کے اموال مسلمانوں کے ہو جائیں گے، مگر ان کی جانوں اور ان کے اہل و عیال پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور فرما لیا، کیونکہ گو موسوی شریعت کی روح سے یہ سب لوگ واجب القتل تھے، اور معاہدے کی روح سے ان لوگوں پر موسوی شریعت کا فیصلہ ہی جاری ہونا چاہیے تھا، مگر اس قوم کا یہ پہلا جرم تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم طبیعت انتہائی سزا کی طرف، جو ایک آخری علاج ہوتا ہے، ابتدائی قدم پر مائل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دوسری طرف ایسے بد عہد اور معاند قبیلہ کا مدینہ میں رہنا بھی ایک مارے آستین کے پالنے سے کم نہ تھا، خصوصاً جب اوس اور خزرج کا ایک منافق گروہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھا، اور بیرونی جانب سے بھی تمام عرب کی مخالفت نے مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ بنو قینقاع مدینہ سے چلی جائیں۔ یہ سزا ان کے جرم کے مقابلے میں اور نیز اس زمانے کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بہت نرم سزا تھی، اور دراصل اس میں صرف خود حفاظتی کا پہلو ہی مد نظر تھا، ورنہ عرب کی خانہ بدوش اقوام کے نزدیک نقل مکانی کوئی بڑی بات نہیں تھی، خصوصاً جبکہ کسی قبیلے کی جائیدادیں زمینوں اور باغات کی صورت میں نہ ہوں۔ ان لوگوں اور بنو قینقاع کی نہیں تھیں، کوئی ان کی جائیدادیں ایسی نہیں تھیں جو غیر منقولہ ہوں، جو وہاں رہنے جن کو زمینیں یا اس قسم کی جائیدادیں جن پر ان کا انحصار ہو، اور پھر سارے کے سارے قبیلے کو بڑے امن کے ساتھ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر آباد ہونے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ بنو قینقاع بڑے اطمینان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ ان کی روانگی کے متعلق ضروری اہتمام اور نگرانی وغیرہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبادہ بن صامت کے سپرد فرمایا تھا، جو ان کے حلفاء میں سے تھے، یہ ان کے بنو قینقاع کے حلیف تھے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت چند منزل تک بنو قینقاع کے ساتھ گئے اور پھر انہیں حفاظت کے ساتھ آگے روانہ کر کے واپس لوٹ آئے۔ مال غنیمت جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا وہ صرف آلات حرب اور آلات پیشہ زرگری پر مشتمل تھا۔ بنو قینقاع کے متعلق بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے قلعوں کے دروازے کھول کر اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تو ان کی بدعہدی اور بغاوت اور شرارتوں کی وجہ سے آپ کا ارادہ ان کے جنگجو مردوں کے قتل کرا دینے کا تھا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس منافقین کی سفارش پر آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن محققین نے اس روایت کو صحیح تسلیم نہیں کیا، کیونکہ جب دوسری روایات میں سرین مذکور ہے کہ بنو قینقاع نے اس شرط پر دروازے کھولے تھے کہ ان کی اور ان کے اہل و عیال کی جان بخشی کی جائے گی، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر لینے کے بعد دوسرا طریقہ اختیار کرتے اور اس شرط کو توڑ دیتے۔ البتہ بنو قینقاع کی طرف سے جان بخشی کی شرط کا پیش ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ہی سمجھتے تھے
کہ ان کی اصل سزا قتل ہی ہے، مگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کے طالب تھے اور یہ وعدہ لینے کے بعد اپنے قلعے کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے کہ ان کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن گو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحیم النفسی سے انہیں معاف کر دیا تھا، مگر معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ اپنی بدعمالی اور جرائم کی وجہ سے اب دنیا کے پردے پر زندہ چھوڑے جانے کے قابل نہیں تھے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ جس جگہ یہ لوگ جلا وطن ہو کر گئے وہاں انہیں ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ ان میں کوئی ایسی بیماری وغیرہ پڑی کہ سارے کا سارا قبیلہ اسی کا شکار ہو کر پیوند خاک ہو گیا۔ غزوہ بنو قینقاع کی تاریخ کے متعلق کسی کے اختلاف ہے۔ واقعی اور ابن سعد نے شوال 2 ہجری بیان کی ہے، متاخرین نے زیادہ تر اسی کی اتباع کی ہے، بعد میں آنے والے مورخین نے، لیکن ابن اسحاق اور ابن ہشام نے اسے غزوہ سویق کے بعد رکھا ہے جو مسلمہ طور پر ماہ ذی الحجہ 2 ہجری کے شروع میں ہوا تھا، اور حدیث کی ایک روایت میں بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ غزوہ بنو قینقاع حضرت فاطمہ کے رخصتانے کے بعد ہوا تھا، کیونکہ اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی نے اپنے ولیمہ کی دعوت کا خرچ مہیا کرنے کے لیے یہ تجویز کی تھی کہ بنو قینقاع کے ایک یہودی زرگر کو ساتھ لے کر جنگل میں جائیں اور وہاں سے اسخر گھاس لا کر مدینہ کے زرگروں کے پاس فروخت کریں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے رخصتانے کے وقت جو عام مورخین کے نزدیک ذو الحجہ 2 ہجری میں ہوا تھا ابھی تک بنو قینقاع مدینہ میں ہی تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر مرزا بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ بنو قینقاع کو غزوہ سویق اور حضرت فاطمہ کے رخصتانہ کے بعد اب آخر 2 ہجری میں رکھا ہے۔ اس موقع پر یہ ذکر بھی خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ غزوہ بنو قینقاع کا سبب بیان کرتے ہوئے مسٹر مارگولیس نے اپنی طرف سے ایک عجیب و غریب بات بنا کے لکھی ہے جس کا قطعاً کسی روایت میں اشارہ تک بھی ذکر نہیں آتا۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت حمزہ نے شراب کے نشے میں اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، حضرت علی کے وہ اونٹ مار دیے تھے جو انہیں جنگ بدر کی غنیمت میں حاصل ہوئے تھے۔ اس منفرد واقعہ کو بغیر کسی قسم کی تاریخی سند کے غزوہ بنو قینقاع کے ساتھ جوڑ کر مسٹر مارگولیس رقم تراز ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو قینقاع پر اس غرض سے چڑھائی کی تھی کہ تا اس کی غنیمت سے حضرت علی کے اس نقصان کی تلافی کرے۔ کوئی بیتو کی بات جوڑی ہے۔ تاریخ نویسی میں یہ جرت غالباً اپنی مثال آپ ہی ہے، اور پھر لطف یہ ہے کہ مسٹر مارگولیس اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنی طرف سے قیاس کر کے زائد کی ہے۔ حوالے تو کوئی نہیں ملے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جنگ پوری کی جائے قبیلے کو 2 اونٹوں کی قیمت کے لیے۔ عجیب سوچیں ان کی۔ مستشرقین یا غیر مسلم تاریخ دان جو ہیں بغض اور عداوت میں اتنے بڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کی کہ تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہے، اور یہ اکثر جگہ نظر آتا ہے۔ بہرحال باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ۔ جو آج کل دنیا کے حالات ہیں ان کی یاد دہانی دوبارہ میں دعا کے لیے کروا دوں۔ حماس اور اسرائیل کی جنگ اور اس کے نتیجے میں معصوم فلسطینی عورتوں اور بچوں کی شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جنگ کے حالات جس تیزی سے شدت اختیار کر رہے ہیں اور اسرائیل کی حکومت اور بڑی طاقتیں جس پالیسی پر عمل کرتی نظر آ رہی ہیں، اس سے تو عالمی جنگ اب سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ اور اب تو بعض مسلمان ملکوں کے سربراہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کھل کے، روس، چین نے بھی، اور اسی طرح مغربی تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا ہے کہ اب یہ جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر فوری حکمت والی پالیسی اختیار نہ کی گئی تو دنیا کی تباہی ہے۔ سب کچھ خبروں میں آ رہا ہے، آپ سب کے سامنے صورتحال ہے۔ اس لیے احمدیوں کو دعاؤں کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، ریلیکس نہ ہو جائیں، کم از کم ہر نماز میں ایک سجدہ یا کم از کم کسی ایک نماز میں ایک سجدہ تو ضرور اس کے لیے پڑھنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، اس میں دعا کرنی چاہیے۔
مغربی دنیا کا تو کسی بھی ملک کا سربراہ ہو، وہ اس معاملے میں انصاف سے کام لینا نہیں چاہتا، نہ اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت رکھتا ہے۔ اہم دین پیسوں میں نہ پڑے کہ کس ملک کا وزیر اعظم یا سربراہ اچھا ہے اور کس کا اچھا نہیں، اور اس کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ جب تک کوئی جرأت سے جنگ بندی کی کوشش نہیں کرتا، وہ بہرحال دنیا کو تباہی کی طرف لے جانے کا ذمہ دار ہے۔ بس اپنے ماحول میں دعاؤں کے ساتھ اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں کہ ظلم کو روکو۔ اگر کسی احمدی کسی سے تعلقات ہیں تو اسے سمجھائیں۔ یہی جرأت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا معیار ہے۔ اسرائیلی حکومت کے نمائندے کہتے ہیں کہ حماس نے ہمارے معصوموں کو مارا، ہم بدلہ لیں گے، اور یہ بدلہ اب تمام حدیں پار کر گیا ہے۔ جتنی اسرائیلی جانوں کو نقصان ہوا ہے جو بیان کی جاتی ہیں، اس سے 4-5 گنا زیادہ فلسطینی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اگر حماس کو ختم کرنے کا ٹارگٹ ہے ان کا، جیسے یہ کہتے ہیں، تو پھر ان سے دو وجود جنگ کریں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ پھر پانی، خوراک، علاج سب سے محروم کر دیا لوگوں کو۔ حقوق انسانی اور جنگوں کے اصول کے تمام دعوے یہاں آ کر ان حکومتوں کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بعض اس طرف توجہ بھی دلاتے ہیں، جیسے گزشتہ دنوں امریکہ کے سابق صدر اوباما نے کہا تھا، اس کی جنگ اگر کرنی بھی ہے تو جنگی اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، سویلین کو پھر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ UN کے سیکرٹری جنرل صاحب بھی بولے تھے، اس پر اسرائیل کی حکومت نے شور مچا دیا۔ تو باقی دنیا کے امن کے دعوے داروں نے اپنے آپ کو اس کا سب سے بڑا امن کو قائم کرنے والا سمجھتے ہیں، یا چیمپئن سمجھتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کے بیان کی تائید میں کچھ نہیں بولے، بلکہ ناپسندگی کا اظہار کیا انہوں نے۔ بہرحال حالات خطرناک ہیں اور خطرناک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مغربی میڈیا ایک طرف کی خبریں تو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور دوسری طرف کی ایک کونے میں چھوٹی سی خبر، جیسے گزشتہ دنوں ایک رہائی پانے والی جو عورتیں تھیں، ایک عورت نے کہا کہ مجھ سے قید میں بہتر سلوک ہوا، اس کی خبر تو ایک کونے میں چلی گئی۔ اور جو یہ بیان ہے کہ حماس کی قید جہنم تھی، اسے مستقل بڑی خبر کا حصہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ سب صورتحال سامنے رکھی جائے، پھر دنیا کو اپنا فیصلہ کرنے دیں کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، اور کس حد تک یہ جنگ جائز ہے اور کہاں جا کے یہ ختم ہونی چاہیے۔ تو دنیا کے سامنے ساری صورتحال آنی چاہیے، نہ کہ ایک طرفہ رائے۔ بہرحال ہمیں دعاؤں کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ ظلم کو ختم کرنے کے لیے اپنے دائرے میں کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی۔ مسلمان مظلوموں کے لیے بھی اور مسلمان حکومتوں کو ایک جامع اور دیرپا منصوبہ بندی بنانے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کی مشکلات دور ہونے کے لیے ہمیں خاص درد رکھنا چاہیے۔ ہم تو اس مسیح موعود کے ماننے والے ہیں جس نے مسلمانوں کے لیے باوجود اس کے کہ تکلیفیں ہمیں پہنچتی رہتی ہیں ان سے، اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کآخر کنن دعوی حب پیغمبروں۔ اے دل، تو ان لوگوں کا لحاظ رکھ، آخر وہ میرے پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے
کہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے اور مسلمانوں کو بھی اور دنیا کو عقل بھی دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.